बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। और हक़ की राह में जो चीज़ें रुकावट बनती हैं उनमें तकब्बुर सरे फहरिस्त है। यहाँ पर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि फ़िरऔन और उसके हवारियों ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के मुकाबले में एक मुतकब्बिराना एतराज़ किया। और दिलचस्प और अफसोसनाक बात यह है कि ये एतराज़ आज भी किया जाता है। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 18वां पारा सूरतुल मुमिनून और आयत मुबारका है 47। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़क़ालू, बस उन्होंने कहा, यानी फ़िरऔन और उसके हवारियों ने, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, लिबशरैनी, दो इंसानों पर, मिस्लिना, जो कि हमारे जैसे हैं, व कौमुहुमा, और इनकी कौम, लना, हमारे लिए, आबिदून, मातहत है। बामुहावरा तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। कहने लगे कि क्या हम अपने जैसे दो इंसानों पर ईमान लाएं, हालांकि खुद इनकी कौम हमारी मातहत है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस आयत मुबारका के हवाले से इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बयान फरमाई, लेकिन जो कुछ फरमाया है वो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मुख्तसर लेकिन जामे है। फरमाते हैं, लिकौनिहिमा बशरैनि कमा अनकरतिल उममुल मादियतु बिअसतर रुसुलि मिनल बशरि तशबहत कुलूबुहुम। बड़े मुख्तसर लेकिन बड़े जामे अल्फाज हैं। फरमाते हैं कि इनकार के लिए उन्होंने एक बड़ा फजूल और बेकार किस्म का एतराज किया कि हम जैसे दो इंसान, हम इंसानों पर ईमान लाएं जिस तरह के गुजरी हुई उम्मतों ने रसूलों के सच्चा होने का इनकार सिर्फ इस वजह से कर दिया कि वो इंसान थे, तो इनके दिल एक दूसरे के मुशाबे हो गए, यानी दिलो दिमाग में वही खन्नास भरा हुआ कि हम अपने जैसे इंसानों को नबी और रसूल मान लें। दीगर कुतुब तफसीर का जायजा लिया जाए तो अहले इल्म ने ये इरशाद फरमाया है। ख़ास तौर पर मैं कुछ कुतुब तफसीर का तज़किरा आपके सामने करूँगा। उनमें तफसीर में तफसीर इब्न जरीर, तो इसी तरीके से तफसीर अल-बग़वी, फिर इमाम इब्न तैमिया की मजमू अल-फतावा, इमाम बुक़ाई की नज़्मुद्दुरर,
تو ان کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے کہ ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبی اور رسول مان لیں، جب کہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے ساتھ تمام کے تمام وہ مسائل ہیں، وہ حوائج ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ ہر دور میں رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کی۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ایک پہلا اعتراض کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کو رسول مان لیں۔ دوسرے لفظوں میں، جس طرح میں اس سے پہلے بھی بارہا دفعہ بعض آیات مبارکات کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انسان مانیں گے لیکن رسول نہیں مانیں گے۔ حالات بدلے، سوچ اور فکر وہی۔ آج کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانوں گا لیکن انسان نہیں مانوں گا۔ تو دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی نعوذ باللہ اوقات کیا ہے؟ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، تو جن کی قوم ہماری غلام ہو کیا ہم انہیں نبی اور رسول مان کر اپنے سر پر بٹھا لیں؟ یہ معزز خواتین و حضرات تمرد، سرکشی اور تکبر کی انتہا تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ فرعون کے سامنے پیش کیا وہ اپنی طرف سے تو تھا نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے تھا۔ قرآن مجید دوسرے مقام پر سورۃ الشعراء 111ویں آیت مبارکہ ہے، ہمارے سامنے ایک بات رکھتا ہے، أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو کمزور لوگ ہیں۔ دوسرا مقام سورہ ہود پیچھے گزری ہے، 27ویں آیت مبارکہ، إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ یہ غریب کمزور طبقہ جو کہ دیہاتوں کا رہنے والا ہے، تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت سے دور، تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ حق پر ہیں؟ اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات آج بھی وہی ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ برائی غریب لوگوں سے شروع نہیں ہوتی۔ دوسری بات، جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ دین کی مخالفت کا اجازت نامہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مالدار طبقے کے نزدیک دین کے اوپر چلنا یہ غربا، فقراء اور مساکین کا کام ہے۔ دولت مندوں کا دین کے ساتھ کیا تعلق واسطہ؟ دین تو آیا ہی غریبوں کے لیے ہے۔ رب کائنات نے ایک اور مقام پر ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں لیکن سینوں کے اندر دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں 4 پیسے عطا فرمائیں تو ہمیں کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔